السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ وقال الله عز وجل في مقام آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین بالاسحار والمستغفرین بالاسحار۔ وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکسبون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد وبین الکفر ترک الصلاۃ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما او جاہد غازیا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی عظمت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لا تعداد انگن درود السلام امام الانبیاء خاتم الرسل امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ رمضان المبارک کا یہ جمعہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے اندر سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ٹائم 10 منٹ ویسے چلا گیا۔ میرا جمعہ ماڈل ٹاؤن بی کے اندر جب میں پڑھانے کے لیے وہاں بیٹھا ہوں تو یونس علی ساجد صاحب جن کا جمعہ یہاں پہ بزرگوں کا تھا وہ وہاں پہنچ گئے، تو میں نے پھر وہاں سے گاڑی بھگائی، ادھر واپس آیا کہ وہاں پہ جمعہ پڑھانے والا نہیں ہے۔ یہ ان کو تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی کہ ان کا جمعہ وہاں تھا، اس وجہ سے 10 منٹ یہ چلے گئے۔ کوشش کریں گے اس مختصر وقت کے اندر ہم اپنے اس مہینے کا جائزہ لیں کہ یہ رمضان محاسبے کا مہینہ ہے، یہ رمضان تطہیر اور پاکیزگی کا مہینہ ہے، یہ رمضان اپنے آپ کو ہلکا کرنے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کی معافی کروا لینے کا مہینہ ہے۔ اس کی بہت ساری برکات ہیں، جس کے چند گھنٹے باقی ہیں جس مہینے کے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے، اپنا محاسبہ یہ کرنا ہے کہ یہ رمضان آیا اور چلا گیا، میں نے رمضان کے اندر کیا کھویا اور کیا پایا۔ یہ رمضان پاکیزگی کے لیے تھا، عبادات کے ذریعے سے، قیام کے ذریعے سے میں نے اپنے آپ کو پاک کرنا تھا، توبہ کے ذریعے سے میں نے اپنے آپ کو پاک کرنا تھا۔ اور توبہ بھی ایک ایسی عظیم نعمت ہے، ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آدم کا بیٹا خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب انسان گناہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے اس عمل کو دیکھ کے انتہائی زیادہ خوش ہوتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ نے رمضان المبارک کے اندر تو بار بار معافی کے اعلان کیے ہیں۔ کہا افطاری کے وقت ہم کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن ہم افطاری کے وقت لوگوں کو معاف نہیں کرتے، اور رات کا جو پچھلا پہر ہے، سحری کا وقت ہے، اس وقت معاف کیا جاتا ہے۔ اور دعائیں جو ہم بہت کم مانگتے ہیں، جو ہم بالکل مائنر سی مانگتے ہیں، عبادات نفل نوافل پڑھتے ہیں، لیکن التجا اور دعائیں اس کے اندر ہماری بڑی کوتاہی رہتی ہے۔ ہم رسمی دعا جو سلام پھرتا ہے امام صاحب 2 منٹ کی 1.5 منٹ کی دعا منگاتے ہیں، جلدی جلدی میں ہم اس کے اوپر آمین آمین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، الا من رحم ربی، کہ کوئی بندہ ایسا لو لگا کے، ایسے اپنے آپ کو ہمہ تن گوش کر کے، اپنے آپ کو دعا کے اندر مگن کر کے، دعا کے اندر غرق ہو کے کہ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اس کا مالک دینے والا ہے، وہ کس ہستی سے مانگ رہا ہے کہ جس ہستی سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، جب اللہ سے نہ مانگا جائے اللہ اس بات کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں، جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ رمضان، یہ قرآن جس کی ہم نے منزلیں طے کی ہیں، جس کی تکمیل کل رات ہم نے کی، پرسوں رات ہم نے کی، مختلف مساجد کے اندر ہم نے کہا جی قاری صاحب نے قرآن مکمل کیا، ہم نے قاری صاحب کے پیچھے قیام کیا ہے، یقیناً اس بات کی خوشی ہونی چاہیے، تقریب بھی ہونی چاہیے، تکمیل بھی ہم نے کی، قرآن کو پڑھا، یہ سارا کچھ کیا۔ لیکن یہ قرآن جس طریقے سے حقوق العباد کی بات کرتا ہے، جس طریقے سے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یہ قرآن دین کے اوپر ثابت قدمی مانگتا ہے، قرآن دین کے اوپر دوام مانگتا ہے۔ کہا جس نے کہا قالوا ربنا اللہ کہ میرا رب اللہ ہے، اور ثم استقاموا پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر لی، اللہ کہتے ہیں اس کے لیے ہم آسمانوں سے فرشتے نازل کرتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں نازل کرتے ہیں، جس نے استقامت اختیار کر لی اس کے غم ختم ہو جاتے ہیں، اس کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں رہتا۔ اور یہ رمضان کی عبادات ہمارے ہاں یہ سیزنل ہے، ہم مسلمان سیزنل ہیں کہ رمضان آیا قرآن کھل گئے، لحافوں سے قرآن کو نکال لیا، مساجد آباد ہو گئی، اور ہم نے بڑا ذوق شوق کے ساتھ عبادت کی، لیکن رمضان کے بعد وہ قرآن جو ہے لپیٹ کے رکھ دیے گئے، وہ مسجد کی صفیں اکٹھی کر کے رکھ دی گئی، اور وہ مسجد کا انتظام و انصرام جو رمضان میں تھا اس کو 50% کے اوپر لے آئے۔ یہ ہمارے ہاں تو ہے، لیکن ایک مسلمان جو ایمان والا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، اس کی عبادات رمضان کے علاوہ بھی رہتی تھی۔ فرائض کے اندر تو چھٹی ہے ہی نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے آپ لمبا قیام نہیں کرتے، آپ رمضان کے علاوہ مختصر قیام کر لے، حالانکہ جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں، جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہم حوض کوثر کا پانی پینے کی تمنا رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو 50,000 سال کا دن ہے، اور وہاں پہ ہم اللہ کے نبی کے حوض کے اوپر جائیں، اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے چلو بھر کے ہمیں حوض کوثر کا پانی پلا دے، اور پھر 50,000 سال جب جس نے اللہ کے رسول کے ہاتھ سے پانی پی لیا پھر اس کو 50,000 سال پیاس نہیں لگے گی۔ اس نبی کا طرز عمل کیا تھا؟ وہ نبی رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ وہ نبی اتنا لمبا قیام کیا کرتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ علیہ السلام کے پاؤں کے اوپر ورم آ جاتا، آپ کے پاؤں سوج جاتے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے معاملات کو صاف کر دیا ہے، آپ کے کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اے عائشہ
کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے میرے سارے معاملات کو ختم کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے؟ میں اس رب کا شکریہ ادا نہ کروں؟ تو اس لیے اگر رمضان میں ہمیں یقین ہے اور ہمیں اپنے رب کے اوپر یقین کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اگر میرے آنسو گر گئے ہیں، اگر میں نے توبہ کر لی ہے، اگر میں نے اپنے گناہوں کی فہرست اللہ کے سامنے، جس کے علم میں ذرہ بھی ہے، جس کے علم میں پہاڑ بھی ہے، جس کے علم میں زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، جس کے علم میں دریا بھی ہے، سمندر بھی ہے، اس رب کے علم میں رات کے اندھیرے میں کیا ہوا گناہ بھی ہے، شاید میں اپنے گناہ کو بھول گیا ہوں کر کے مجھے یاد نہ ہو کہ میں کون سا گناہ کدھر کیا تھا، لیکن اس رب کے سامنے وہ گناہ پیش کیا جائے گا، اس کے پاس لکھا ہوا ہے۔ اس رب کے جو لکھنے والے ہیں وہ اس میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے، جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، جو کندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک لمحے کی خطا نہیں کرتے، وہ اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتے ہیں۔ یہ سارے گناہوں کی فہرست اگر میں اپنے رب کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ یا اللہ میں بندہ تھا، میں تیرا کمزور بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں لیکن کمزور ہوں، لیکن میں نے اللہ تیرے سامنے کوئی ایسی ہستی مجھے نظر ہی نہیں آتی جس کے سامنے میں یہ معافی مانگ لوں، تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہے، لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھ رہی ہیں کہ اگر لیلۃ القدر کسی کو مل جائے، لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، جو طاق راتیں ہم نے گزاری ہیں، کہا اگر کسی کو مل جائے تو پھر کیا مانگا جائے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عائشہ یہ دعا مانگی جائے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، یا اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، 3 مرتبہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اور 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم اللہ سے سفارش کرتی ہے کہ یا اللہ یہ تیرے بندے نے میرے سے تیری پناہ مانگی ہے، یا اللہ اس نے 3 مرتبہ پناہ مانگی ہے، یا اللہ تو اس کو جہنم سے اپنی پناہ دے دے۔ یہ جہنم سفارش کرتی ہے۔ اور جو بندہ 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت اللہ کے ہاں سفارش کرتی ہے کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ بار بار تیری جنت کا سوال کر رہا ہے، میں سفارش کرتی ہوں کہ یا اللہ تو اس کو جنت دے دے۔ اس سے بات یہ سمجھ آئی ہے کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے بہت دفعہ پڑھ رکھی ہے کہ اللہ رات کے پچھلے پیر آسمان دنیا کے اوپر آتے ہیں، آسمان دنیا کے اوپر آ کے اللہ آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی جو گناہ گار ہو وہ مجھ سے معافی مانگے، میں رب اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، ہے جو تنگ دست بے روزگار مقروض مسائل سے الجھا ہوا پریشانیوں سے نبردازمہ بیماریوں کے اندر مبتلا اور طرح طرح کی الجھنوں کے اندر الجھا ہوا مسائل کا حل چاہتا ہے، میں آسمان دنیا کے اوپر اپنے بندے کو پکار رہا ہوں کہ وہ آئے، میں اس کے مسائل حل کر دوں، میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ کس کو توفیق ہوتی ہے؟ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وکیل کو فیس دیتے ہیں، اور پراپیگنڈے کے چینل کو اختیار کرتے ہیں، اور دشمنیوں کے اوپر لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں، لوگوں کے کردار کو داغدار کر کے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی اور اپنے کیس اور اپنی فتح حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی عزتوں تک کھیل جاتے ہیں، اور فتح ملنی تھی، کامیابی ملنی تھی، کامرانی ملنی تھی، یہ مسائل سے تو نے نکلنا تھا، کسی کو دبا کے نہیں، کسی کا حق کھا کے نہیں، کسی کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال کے نہیں، اور کسی بیٹی کی جائیداد کھا کے نہیں، بہن کی جائیداد کھا کے تو نے آگے نہیں جانا تھا۔ تیرا رزق تو آسمانوں پہ رب لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو اعلان کر رہا ہے، رزق لیتا ہے، آجا بیٹی کا حق نہ کھا، بہن کی جائیداد نہ کھا، کسی کا حرام کا مال نہ کھا، کسی کے مال کے اوپر ڈال کر کے ڈاکہ ڈال کے اس کے حرام مال کو حرام کر کے نہ کھا، میں وافر رزق لے کے بیٹھا ہوں، کسی سے مانگے گا دوسری دفعہ ناراض ہو جائے گا، تیسری دفعہ ناراض ہو جائے گا، میں تو دینے کے لیے بیٹھا ہوں، جتنا چاہیے میرے خزانے میں کوئی کمی آتی نہیں ہے۔ لیکن کس کو یہ توفیق ہوئی کہ جو
رات کے پچھلے پیر اٹھا ہو۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران سے، جس کو ہم نے تیسرے رمضان میں پڑھا، 3-4 آیتیں پڑھی ہیں۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ ضرور پڑھیے گا اس کو، یہ تقوی والے لوگوں کی۔ اس سے پہلے اللہ نے دنیا کی بات کی ہے، دنیا کی زیب و زینت کی بات کی ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم۔ یہ قرآن مجید کا ایک موضوع ہے۔ اس کے اندر اللہ نے کہا ہے کہ دنیا کو ہم نے مزین کیا ہے عورتوں کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ، سونے اور چاندی کے ڈھیروں کے ساتھ، نشاندار گھوڑوں کے ساتھ، چوپاؤں کے ساتھ، کھیتی باڑی کے ساتھ، ان ساری چیزوں کے ساتھ دنیا کو ہم نے مزین کر دیا ہے۔ لیکن یاد رکھو تمہاری رہنے کی اصل جگہ رب کے پاس ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا کی ضروریات ہیں۔ نیک بیوی، صالح عورت ایک انسان کی ضرورت ہے اور اللہ کی نعمت ہے کہ وہ اس سے نکاح کرے۔ ایک بیٹی اللہ کی نعمت ہے، ایک ماں اللہ کی نعمت ہے، بیوی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن یہ ساری دنیا کی ضروریات اور دنیا کے رشتے ہیں۔ مال و دولت کسی کو اللہ عطا کر دے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اگر وہ اس کی زکوٰۃ نکالتا ہے، حلال ذرائع سے اکٹھے کرتا ہے اور اس کو جہاں پہ خرچ کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے وہاں خرچ کرتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تاجر بن جاتا ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تاجر بن جاتا ہے، اللہ کے رسول جیسا تاجر بن جاتا ہے کہ مکہ کے اندر ان کی منڈیاں لگتی تھی اور ان کے خزانوں کی چابیاں اور ان کے بھرے ہوئے جو ہے اونٹوں کے قافلے سامان تجارت کے وہ آیا کرتے تھے۔ اور مسجد جب مدینہ کے بازاروں سے گزرتے، لوگ کہتے جب اتنے بڑے تاجر صحابہ گزرے ہیں، جب وہ قافلہ اونٹوں کے سامان کا بھرا ہوا تجارت کا مدینہ کی گلیوں سے نکلتا، لوگ کہتے شاید کہ زلزلہ آ گیا ہے۔ اس انداز کے قافلے ہوتے تھے، لیکن ان قافلوں سے اللہ کی قسم ان کو کوئی محبت نہیں ہوتی تھی۔ ایک صحابی ہے، مجھے ان کا ریفرنس نام یاد نہیں ہے لیکن واقعہ صحیح ہے، حدیث کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ اس کا قافلہ آیا اور وہ منڈی کے اندر اپنے سامان تجارت کا قافلہ لے کے گیا۔ ایک شخص نے اس کے کان کے اندر آ کے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی فضیلت اور اہمیت کی بات کی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، صدقہ کرے گا، ایک کھجور کا درخت اللہ کی راہ میں دے گا، اللہ قیامت کے دن اس کا وہ کھجور کا درخت اللہ جنت کے اندر لگا دے گا۔ یہ بات سن کے کہنے لگا یہ بات آپ نے کہاں سے سنی ہے؟ بہت بڑا تاجر صحابی تھا، کہا میں نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے۔ اس نے بولی لگ رہی تھی، منڈی کے چبوترے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اپنے قافلے کو چھوڑا اور سیدھا جا کے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ نوک کر دیا، کھٹکھٹا دیا، کہا فلاں بندے نے مجھے یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر یہ بشارت خرچ کرنے کے اوپر کیا؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ نے یہ بات اللہ کے رسول سے سنی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق کر دی، واپس آئے، آ کے کہا میں سامان نہیں بیچتا۔ لوگوں نے کہا کیا ریٹ کم ہے؟ اور بڑھا دیتے، بولی بڑھا دیتے ہیں۔ کہا جو ریٹ مجھے مل گیا ہے وہ تم سارے مل کے مجھے وہ ریٹ ادا نہیں کر سکتے، پورے کا پورا 100 اونٹوں کا قافلہ کہتے ہیں میں نے یہ اللہ کے راستے کے اندر دے دیا۔ یہ مال خرچ کرنا، عبادات، غریبوں یتیموں کا خیال رکھنا، مسکینوں کا خیال رکھنا اور حقوق العباد کا خیال رکھنا، اور خصوصاً یہ عبادات، قیام، روزے اور صدقہ خیرات یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کا۔ وقت نہیں ہے ورنہ آپ کے سامنے آیات کوڑ کرتے سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک لمبی آیات بیان کی ہے کہ اے نبی اپنے ان ساتھیوں سے صدقہ لیجئے، اپنے ان ساتھیوں سے زکوٰۃ لیجئے، ان کو پاک کیجئے، تطہرہم، ان کی تطہیر کیجئے، ان کے اموال کو پاک کیجئے۔
یہ مال پاک ہوتے ہیں، ہماری جسمانی روحانی پاکیزگی ہمیں حاصل ہوتی ہے، اس کے اوپر ہمیں توجہ کرنی ہے۔ ابھی چند لمحے باقی ہیں، اگر میں خرچ نہیں کر سکا خرچ کر دوں، اگر میں قرآن نہیں پڑھ سکا تو میں قرآن پڑھ لوں، ابھی وقت ہے، شاپنگ رات کو بھی ہو جائے گی، سوٹ پرانا بھی چل جائے گا۔ خوشی اس بندے کو ہے، اللہ کی قسم نیا سوٹ اس کو پہننا چاہیے، برانڈڈ جوتا وہ لے کے آئے، ہاتھوں کے اوپر مہندی وہ خاتون ضرور لگائے جس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اس کی خوشی ہے، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اس کو ضرور خوشی ہونی چاہیے۔ جس نے روزے رکھے ہیں اور روزوں کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، جس نے پرہیزگاری اختیار کر لی ہے، جس نے اپنے گناہ معاف کروا لیے ہیں، جس نے رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جس نے قرآن کی تلاوت مکمل کر لی ہے وہ پاک ہو گیا ہے۔ عید کا دن اس کے لیے خوشی کا ہے، نئے کپڑے پہنے، برانڈڈ جوتا پہنے، اپنا ساری خوشیاں منائے۔ اور جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے، جس کے پاپ کے اندر گناہ اسی طرح ہے، جس کے دل کے اوپر زنگ اسی طرح ہے، جس کی غیبتیں اسی طرح ہیں، جس کی چغلیوں کی عادات اسی طرح ہے، جس کی جھوٹ بولنے کی عادت اسی طرح ہے، جو کسی کا حق کھا کے بیٹھا ہے، رمضان کے روزے نے اس کو صبر نہیں دیا، اس کو زبان میں اخلاق نہیں دیا، اس کو کانوں کے اندر حیا نہیں دیا، اس کو آنکھوں کے اندر حیا نہیں دیا، اس کے ہاتھ کو برائی سے کسی کو تکلیف پہنچانے سے نہیں روکا۔ یہ پورا قرآن پڑھ گیا 30 پارے، اس کے اندر حقوق العباد تھے، یہ بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والا نہیں بنا، اس نے پڑوسی کے حقوق نہیں سمجھے، اس نے رحم کے رشتوں کو جوڑنے کا کوئی کنسپٹ اس سے قرآن سے نہیں لیا، حالانکہ اس نے قرآن کو پڑھا، والدین کے حقوق کو پڑھا، نہ والدین کے حقوق کی طرف جاتا ہے، نہ فرائض کی ادائیگی کی طرف جاتا ہے، نہ استقامت آتی ہے، اور نہ روزے رکھے ہیں، نہ تلاوت کی ہے، نہ صدقہ دیا ہے، اور نہ اس نے رمضان میں عبادت کی ہے۔ ہاں عید یہ 1.5 لاکھ میں کر رہا ہے، اپنے ہاتھ کی گھڑی نہیں چینج کر رہا ہے، برانڈڈ جوتا لے کے آ رہا ہے، کپڑے رکھنے کی جگہ اس کے گھر میں نہیں ہے، یہ سارا کچھ کر رہا ہے، اور گھروں کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور ڈیزائننگ ہو رہی ہے۔ کیا ہے کہ اس کی خوشی کا دن آنے والا ہے اور تجھے رونا چاہیے۔ اگر تیرے گناہ رمضان میں معاف نہیں ہوئے، عید کے دن بیٹھ کے تجھے رونا چاہیے، تجھے اللہ سے التجا کرنی چاہیے کہ یا اللہ آج عید کا دن ہے، آج تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں۔ اور جس نے خوشی منائی ہے، جس نے قیام کیا ہے، بڑا خوش قسمت ہے، اللہ کی قسم آپ نے گھنٹہ گھنٹہ قیام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امام کے ساتھ قیام شروع کیا اور امام کے قیام ختم کرنے تک آخر تک قیام میں کھڑا رہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جا کے سو بھی جاتا ہے پھر بھی اللہ اس کی رات کو عبادت میں لکھ دیتے ہیں۔ تراویح پڑھنے والے میرے بزرگوں میں یہاں دیکھتا تھا اور مختلف مساجد کے اندر جانا ہوتا تھا، اللہ کی قسم آفرین ہے 50 60 سال کے بزرگوں کے اوپر کہ وہ کھڑے ہو کے تکلف میں ڈال کے تراویح پڑھتے رہے۔ اللہ کی قسم آپ خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کو یہ ہمت دی ہے، لیکن افسوس ہے مجھے اپنے نوجوان ساتھیوں کے اوپر، وہ یہ کام کرنے میں زیادہ تر 80-90% اس سے بہت پیچھے رہے۔ معاشرے کے اندر چائے خانوں کے اوپر 300 کا رش لگا رہا، ڈیروں کے اوپر لوگ گپے ہانکتے رہے، اور خوشیاں بھی وہ سب سے زیادہ منائیں گے۔ افسوس کہ جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، افسوس کہ غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ عید کی خوشیاں اور اس کا کنسپٹ کیا ہے اس کے اوپر نہیں جانتے، اور رمضان کے بعد استقامت کے ساتھ رمضان کو گزارنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے جو بے شک کم ہو لیکن دوام کے ساتھ ہو، مستقل مزاجی کے ساتھ ہو، مستقل مزاجی کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے یکم رمضان کو آئے تھے، جمعۃ الوداع میں مسجدوں میں جگہ نہیں ملی، عید کی فجر کے اوپر وہی 14 نمازی رہ گئے، سارے بھاگ گئے، امام صاحب صفیں اکٹھی کروا دے، خادم صاحب ساری صفیں بس 2 صفیں رہنے دے،
کیوں بھائی مسلمان کہاں چلے گئے ہیں؟ مسلمان کہاں چلے گئے ہیں؟ جن کو معاف کیا گیا معافی کے بعد بھاگ گئے ہیں، اس رب سے بھاگ گئے ہیں جس رب نے ان کو معاف کر دیا۔ معافی کے بعد تو اس رب کے زیادہ قریب آنا چاہیے کہ ہم گناہگار تھے، یا اللہ تو نے ہمیں معاف کیا ہے، ہم تیرے قریب آتے ہیں، ہم زیادہ سجدے کرتے ہیں، ہم زیادہ شرمندہ ہوتے ہیں، لیکن اس نے معاف کیا۔ ہم عید کی فجر کے اوپر بھاگ گئے، اور پھر عید کی خوشیاں، اس کے اوپر کیا بات کروں کہ روزے داروں کے گھروں میں، نماز پڑھنے والوں کے بازاروں میں کیا کچھ ہوتا ہے، کیا کچھ تہذیب کے اندر ہم کہاں تک جاتے ہیں، ثقافت کے اندر عید کی خوشیاں اللہ کے رسول کیسے منایا کرتے تھے اور ہماری قوم کیسے مناتی ہے، اس کے اوپر کہنے کو بہت کچھ ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ اللہ ہمیں عاجزی عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنے قریب کر دے۔ یہ زندگی عارضی ہے، بہت مختصر ہے، 50 سینچری ہے، جو 50 کراس کر جاتا ہے اور 60 سال کے بعد تو ادارے بھی ہاتھ باندھ کے نکال دیتے ہیں کہ بابا جی اب صلاحیتیں تیری اپنے اندر موجود ہیں لیکن اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو 60 سال زندگی دی گئی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عذر قبول نہیں کریں گے، کوئی عذر اس کا قبول نہیں کیا جائے گا کہ اللہ بچہ تھا، اللہ جوانی کی بڑی بہاریں تھی، جوانی بڑی مستانی تھی، اللہ 40 سال کی عمر میں فکر میں تھا، یہ ساری مصروفیات تھی، اور 60 سال گزار کے آیا ہے۔ اگر 60 سال میں تو نے کچھ نہیں کیا تو تیرے لیے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس آخرت کی تیاری کریں۔ صدقۃ الفطر ہر غلام آزاد کے اوپر لازم ہے، دینا فرض ہے۔ اس کا نام صدقہ ہے لیکن یہ فرض ہے۔ اگر عید کے صبح بھی کوئی بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کا فطرانہ آپ دیں گے۔ آپ کا غلام ہے، آپ کا نوکر ہے، ملازم ہے، اس کا بھی آپ فطرانہ دیں گے۔ اور فطرانہ دینے میں جو جس کے گھر کا خرچہ 4 لاکھ ہے وہ بھی 250 روپے کے حساب سے نکال رہا ہے۔ کھانے کے اندر روٹی تو وہ کھاتا ہی کم ہے، بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے کھانے کھاتا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بتایا نا کہ جو چیز کھائی جاتی ہے، آپ جو کھاتے ہیں، آپ آٹا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں گندم کی، آپ گندم کا نکالیں، اس کے حساب سے 250 بنتا ہے۔ آپ کشمش کھاتے ہیں، اس کا نکال دیں۔ آپ گوشت زیادہ کھاتے ہیں، اس کا نکال دیں۔ آپ جو چیز زیادہ استعمال کرتے ہیں، کھجوروں کا نکال دیں۔ آپ یہ عید کی خوشی کا بندوبست ہے، یہ غریبوں کی عید کی خوشی کا بندوبست ہے۔ اس کے ساتھ محتاج، نادار، غریب لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس کو ضرور ادا کریں اور لوگوں کو تلاش کر کے گفٹ پیک بنا کے دیں۔ ہم نے اللہ کے فضل سے رمضان میں بھی سحری کا آپ کے بھائیوں کے تعاون کے ساتھ ہزاروں لوگوں نے سحری اور افطاری کی۔ ہم اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جن نے بھی کھایا اللہ تعالیٰ دینے والوں کا قبول کرے گا، اور جو آئے ان کا بھی قبول کرے گا انشاءاللہ۔